طرح تقریر سناتے رہو، خدا پاک کی قسم اس کان سے سنی جائے گی، اس کان سے نکال دی جائے گی۔ جب میرا ارادہ پختہ بن گیا تو پھر میرے عزیزوں بات ایک نہیں، ہزار نہیں، جمعۃ المبارک کے دن منبر پر بیٹھنے والا اللہ اس کے رسول سے ڈر کے کرے گا، خدا پاک کی قسم وہ کانوں کے پاس سے نہیں گزرے گی، اس کی بات دل پہ اثر کرے گی۔ علماء اکرام سے معافی مانگ کر میں ایک بات عرض کروں، مجھے اجازت دو علماء اکرام، ناراض تو نہیں ہوگے بات میں، گلا بھی نہیں کرنا، بالکل گلا نہیں، اور عوام الناس آپ نے بھی گلا نہیں کرنا۔ آج 4 نمازیں نہیں 5 نمازیں ہوئی، 2 نمازوں کے اندر خاموشی سے تلاوت کی گئی، 3 نمازوں کے اندر بلند آواز سے آپ لوگوں کو قرآن پاک پڑھ کے سنایا گیا، لیکن قسمت کے اتنے مارے لوگ ہیں، سنانے والے کو بھی نہیں پتا میں نے قرآن پاک میں کیا سنایا، سننے والے کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے نماز میں اللہ کے قرآن میں کیا سنا ہے۔ میں سب علماء اکرام کی بات نہیں کرتا، شیخ التفسیر بھی بیٹھے ہوں گے، شیخ الحدیث بھی بیٹھے ہوں گے، میرے عزیزوں دکان پر ملازم رکھتے ہو، اس سے پوچھتے ہو تجھے گنتی آتی ہے، دکان پہ ملازم رکھتے ہو، اس سے پوچھتے ہو کتنی جماعت پڑھا ہوا ہے، دکان پہ ملازم رکھتے ہو، اگر میڈیسن دوائیوں والی دکان ہو، میڈیکل اسٹور ہو، اس سے پوچھتے ہو تجھے دوائیوں کے نام آتے کہ نہیں، دال سبزی والی دکان ہو، اس سے پوچھا جاتا ہے تجھے دال سبزی کے نام آتے کہ نہیں۔ میرے عزیزوں اگر پڑھ لکھے کو تم اپنی دکان پہ نہیں رکھتے، ان پڑھ کی سمجھ میں اللہ کا قرآن کیسے آئے گا؟ اس امت کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا میرے عزیزوں، ہم نے مدارس کو، ہم نے مساجد کو، ہم نے اللہ کے قرآن کو اتنا حقیر جانا۔ یقین جانو زندگی گزر گئی کلمہ پڑھتے ہوئے 50 سال ہو گئے، کالے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، منہ میں سے دانت نکل گئے، آنکھوں پہ چشمہ آ گیا، جوان بوڑھے ہو گئے، ہاتھوں میں لاٹھی آ گئی۔ 50 سال کے نمازی کو 50ویں سال کی نماز پڑھتے ہوئے بھی یہ نہیں پتا لگا کہ آج عشاء کی نماز میں مولوی صاحب نے جو قرآن پاک پڑھا، اس قرآن پاک میں میرے رب نے میرے سے کیا فرمایا ہے۔ یہ تو اب میرے رب نے شعور پیدا کیا، اللہ نے اب عقل دی کہ اب مساجد کے اندر تلاش کرتے ہیں، کوئی مفتی صاحب ہو، ہماری مسجد میں کوئی عالم صاحب ہو، ورنہ علاقے کا مولوی صاحب تھا جس کو قرآن بھی پورا طریقے سے پڑھنا زیر زبر سے نہیں آیا کرتا تھا۔ میرے عزیزوں جو قرآن کو اپنی مادری زبان میں پڑھ کے سناتا ہو، وہ تمہیں منبر پر بیٹھ کے قرآن کا مفہوم کیا سمجھائے گا؟ اللہ کی عزت کی قسم میں بے اکرامی کرنے نہیں آیا، نہ میں اپنا آپ تمہیں بتانے آیا کہ میں پنجاب کا بہت بڑا خطیب ہوں، اور نہ میں آپ کو حقارت کی نظر سے آپ کو میرے سر کے تاج ہو۔ کیا پتا کس مسلمان کے چہرے کی زیارت کی وجہ سے پروردگار عالم میرے گناہ معاف کر رہا ہے۔ مصیبت ہمارے پہ یہ ہوئی، ظلم ہمارے پہ یہ ہوا، اللہ اکبر، پورا پاکستان چھان مارا، بیرون ملک بھی اللہ پاک نے جانے کا موقع دیا۔ یقین جانو ہر جگہ آگ نفرت کی لگی ہوئی۔ علماء اکرام معذرت کے ساتھ، عوام الناس معذرت کے ساتھ 4-5 مسئلے ہیں جو زیر بحث ہیں، جو زیر غور ہیں۔ پورے پاکستان کی دینی فضا کو اس نے گندا کر کے رکھ دیا۔ امام تبدیل ہو گئے، نمازیوں اماموں میں لڑائی ہوئی، مسجدیں علیحدہ بن گئی، مسجدوں کو تالے لگ گئے، ہائی کورٹ کے اندر مسجدوں کے کیس چل رہے ہیں۔ کن جھگڑوں پر؟ کوئی کہہ رہا ہے کھڑے ہو کے سلام پڑھو، کوئی کہہ رہا ہے بیٹھ کے درود پڑھو، کوئی کہہ رہا ہے یہاں درود پڑھو یہیں سنتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہاں درود پڑھو وہاں سنتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے وہاں جا کر پڑھو پھر بھی کوئی نہیں سنتے۔ یہ جھگڑا، کوئی کہہ رہا ہے قبر پہ اذان دو، کوئی کہہ رہا ہے قبر پہ اذان نہ دو، کوئی کہہ رہا ہے جی اذان سے پہلے صلاۃ پڑھو، کوئی کہہ رہا ہے اذان سے پہلے درود نہ پڑھو، کوئی کہہ
کہے گا کھانا آگے رکھ کے قرآن پڑھو، ختم پڑھو، کوئی کہہ رہا حلال ہے، کوئی کہہ رہا حرام ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم بچے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہو گئے، آج تک نبی کی امت، کلمہ پڑھنے والی امت، غلامی رسول میں جان بھی قربان کرنے کا نعرہ لگانے والی امت، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والی امت، آج تک ان 4-5 مسئلوں کو حل نہیں کر سکی، پوری دنیا کے کافروں کو یہ کیسے کلمہ پڑھائے گی؟ مسجد کا امام نہ ملا، نمازی بدل گئے، مرضی کے نمازی نہ ملے، مسجدیں بدل گئی۔ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں نشانی ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن منبر پر بیٹھ کر اللہ رسول کی بات کوئی نہیں، منبر پر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اپنا کر بیٹھ کر جب پیاز اور ٹماٹروں کا محال بتانے لگ جائے، انٹرنیٹ بتانے لگ جائے، اللہ کے قرآن کو چھوڑ دے، نبی کے فرمان کو چھوڑ دے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ اس سے بڑے سنت پر کیا زوال ہوگا؟ جب آپ لوگوں نے مسجد میں خطبہ کو، مسجد کے منبر کو بتا دینا چھوڑ دیا، انہوں نے بھی آپ پر توجہ ڈالنا چھوڑ دی۔ بھاگناڑی کے غیور مسلمانوں، قرب و جوار سے آئے ہوئے ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ بچہ اسکول صبح 7:30 بجے جائے گا، 2:30 بجے پڑھ کے آئے گا، 3 بجے ٹیوشن چلا جائے گا، 5 بجے پڑھ کے آئے گا، پھر بھی ماں گالیاں دے گی، ابا گالیاں دے گا اور کہے گا امتحان سر پہ نالائق، کوئی محنت کر لے، کامیاب ہو جانا، فیل ہو گیا تو کیا منہ دکھائے گا؟ مجھے ایمانداری سے مجھے بتاؤ اتنی سی کتاب کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 15 گھنٹے اور لانیب کتاب کے لیے جس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے 12:30 بجے سے لے کر یہ 12 بج گئے، رات 12 گھنٹے ہو گئے، اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ 8 دن کے بعد اس کتاب کو سمجھنے کے لیے صرف اور صرف 15 منٹ ملتے ہیں۔ 12:30 بجے اذان ہو گئی، 1:45 بجے مولوی صاحب منبر پر آ کر بیٹھ کر الحمدللہ الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا، اور اس مولوی صاحب کی 1 بجے تقریر ختم ہو جائے اور تمہیں کس نے کہہ دیا قرآن اتنا آسان ہے؟ اسی قرآن کو سمجھانے کے لیے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال تک مکے کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، لوگوں کے پتھر اٹھانے پڑے، لوگوں کی طرف سے گالیاں برداشت کرنی پڑی۔ اللہ کی عزت کی قسم جس قرآن کو 8 دن کے بعد آپ میں 15 منٹ میں سمجھنا چاہتے ہیں، اسی قرآن کو پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پہ 23 سال میں اتارا ہے۔ فرمایا میرا کلام ہے، 23 سال میں تو میں نے اتارا، تمہیں 15 منٹ میں کہاں سے سمجھ میں آ جائے گا؟ 1 سال کے بعد تراویح میں قرآن پاک سننے کا موقع ملتا ہے، اس میں بھی لوگ پوچھتے ہیں بتاؤ جی اگر تراویح نہ پڑھی تو روزہ جائز ہے کہ نہیں؟ ڈوب کے کیوں نہیں مر جاتا؟ یہ قرآن صرف مردوں کے لیے آیا اور کھڑا کیوں نہیں ہو جاتا؟ نہ تو پڑھتا ہے، انگریز تو قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، کوئی قرآن کو جلا رہا ہے، تمہارے سر کے اندر کسی نے پخانہ کیا، پخانہ کرنے کے بعد پانی سے استنجا نہ کیا، قرآن کے برکے پھاڑ پھاڑ کے اس سے استنجا کیا، میرے عزیزوں وہ قرآن کو جلائے تو الماری میں رکھ کر قرآن کو تالے لگا کے قرآن کی بے حرمتی کرے، مجھے ایمانداری سے بتا تیرے اور ان میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ انہوں نے اپنے ملک میں لانے سے انکار کر دیا، تو نے اپنی زندگی میں لانے سے انکار کر دیا۔ مسجد کے ائمہ اکرام بیٹھے ہیں، علماء اکرام بیٹھے ہیں، امام مسجد یہاں دائیں بائیں بیٹھے ہوں گے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ جس امتی کے پاس، جس کلمہ پڑھنے والے کے پاس نماز کے بعد دعا کرنے کے لیے وقت کوئی نہیں، وہ نماز کے بعد قرآن کو تلاوت کرنے کے لیے کہاں بیٹھے گا؟
ابھی کسی کو چھیڑ کے دیکھ لو انگارے برسائے گا منہ سے. میں ہوں آپ ہیں. ہر ایک نے اپنی توپوں کے رخ ایک دوسرے کی طرف کر رکھے ہیں. کوئی بھی جھکنے کو تیار نہیں, کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں. مدرسے علیحدہ بن جائیں گے, مسجدیں علیحدہ بن جائیں گی, خانقاہیں علیحدہ بن جائیں گی. کوئی بھی کسی کی مدد ہونے کو تیار نہیں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, جب اپنے اندر سے نفرت کی آگ دور نہیں کرو گے تو تیرے میرے سے متاثر ہو کر دشمن اسلام محمد کا کلمہ کیسے پڑھے گا؟ جب آپ کے اور میرے بارے میں فتویٰ دینے والا منبر پر بیٹھ کر قرآن کی قسمیں اٹھا کر سر پہ اللہ کا قرآن رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے نہیں ہوتی, اس کے پیچھے نہیں ہوتی, اس کے پیچھے نہیں ہوتی. سادہ لوگ مسلمان جو پہلے نماز پڑھنے آیا, جسے قرآن پاک کا پڑھنے کا شوق ہوا, خدا پاک کی قسم ہے مسجدوں کے اندر نفرت کی آگ کو دیکھ کر اس نے نماز پڑھنے چھوڑ دی. نتیجہ کیا نکلا؟ کندھا دینے والا بھی بے نمازی, کندھے کے اوپر جانے والا بھی بے نمازی, جنازے پڑھنے والے بے نمازی. مسلمانوں, اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی, اس سے بڑی قیامت کی کیا نشانی ہوگی؟ جنازہ میں پہنچ گیا, 2 صفیں جنازہ پڑھنے والوں کی, 4 صفیں ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں. کسی کے منہ میں پان ہے, کوئی مدرسے کی, کوئی جنازگاہ کی مڈیر پہ بیٹھا ہوا, کوئی درخت کی چھاؤں میں بیٹھا ہوا. اور تو کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتا مجھے پڑھنا نہیں آتا. دکان کرنی آتی ہے, پیسے کی پہچان ہے, ڈالر کی پہچان ہے, پاؤنڈ کی پہچان ہے, درہم دینار کی پہچان ہے, ABC کی پہچان ہے, 1 2 3 کی تجھے پہچان ہے, تجھے کپڑے کی پہچان ہے, تجھے جوتے کی پہچان ہے, تجھے حکا سگریٹ کے لیے سگریٹ تمباکو کی پہچان ہے. نہیں, تجھے آیت پہچان نہیں, کھڑے کھوٹے کی پہچان نہیں آئی. تجھے قرآن کی عظمت کا پتہ نہ لگا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کی اہمیت کا اندازہ نہ لگا. خدا پاک کی قسم, ناراض نہ ہونا علماء کرام. پتہ نہیں آپ مجھے دوبارہ یا بلاؤ یا نہ بلاؤ, تمہارے سے کوئی پوچھنے کے لیے آ گیا کہ جی عصر کی سنتیں پڑھو کہ نہیں. منبر پر بیٹھنے والا کہہ رہا ہے پڑھ لو تو ثواب ہے, نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں. تیری تنخواہ کوئی 10,000 مقرر کر دے کہ مولوی صاحب اس مہینے 8,000 لو, منہ میں پھینک کے مارے گا. 2,000 کم کیوں دے دیے؟ اور تجھے خدا کی فرض پڑھنے یاد ہے, نبی کی سنت کو کہہ رہے پڑھ لو تو ٹھیک ہے, نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں. یا تو نصاب میں سے مٹا دو, یا مسنون نماز میں سے نماز کی رکھتے مٹا دو. کہہ دو ظہر کی 12 رکھتے, اور 12 میں سے بھی ڈنڈی مار کے چلے گئے. 4 سنت, 4 فرض, 2 سنت پڑھ کے چلے گئے. 2 نفل ظہر کے چھوڑ دیے, 2 نفل مغرب کے چھوڑ دیے, 4 نفل, 4 سنتیں عصر کی چھوڑ دی, 8 سنتیں ہو گئی. اسی طریقے سے 4 فرض, 2 سنت, 3 وتر. میرے عزیزوں, 9 رکعتیں پڑھ کے چلا گیا, 8 رکعتیں وہ چھوڑ دی. اللہ غنی, 8 رکعتیں یہ, 8 رکعتیں وہ. روزانہ جو نبی کی سنت کی 8 رکعتیں چھوڑے گا, مجھے ایمانداری سے بتاؤ وہ سنت کا تابعدار بلکہ قبر میں کیسے جائے گا؟ ہاتھ جوڑ کے علماء اکرام سے کہتا ہوں, امت تو پہلے بغاوت میں اتری ہوئی ہے. کوئی بھی کلمہ پڑھ کے مرنا نہیں چاہتا, کوئی نماز کی حالت میں سجدے میں مرنا نہیں چاہتا, کوئی اللہ کا ذکر کر کے مرنا نہیں چاہتا. اللہ اکبر. کبھی ادھر سے ہوا نکلے گی, انگلیوں پہ تسبیح پڑھنا جائز کوئی نہیں, کوئی ادھر سے ہوا نکلے گی, تسبیح دانا پڑھنے والا, ریاکاری کرنے والا ہے. اور خدا کے بندو, اللہ کے بندو, 99% طبقہ بغیر کلمے کے جا رہا ہے. اللہ کے واسطے جو 1% کلمہ پڑھ رہا ہے, تم نفرت کی آگ جلا کر 1% کو بھی کلمے سے کیوں دور کر رہے ہو؟ ایک مسجد والے نے کہہ دیا ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دی ہوگی, دوسرے کہتے خبردار وہ تو بکواس کر رہا ہے, حدیث اس نے بھی پڑھ کے سنائی, حدیث اس نے بھی پڑھ کے سنائی. اور اللہ کے واسطے امت کو نماز پہ لے کے آؤ. اللہ اکبر. گھپ گھپ مال اندر ہڑپ کر رہی ہے, زکات کا انکار ہے, عشر کا انکار
کا فجر کی اذان ہوئی، نماز کے لیے حضرت تشریف لے آئے، نماز میں اللہ اکبر کا پوری نماز پڑھائی، مریدوں نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، 3 نمازیوں کی 3 مریدوں کی 1 رکعت نکل گئی، 1 رکعت فوت ہو گئی، حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب انہوں نے رکعت مکمل کی، آپ نے دعا نہ فرمائی، فرمایا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، مرید اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا کس وجہ سے تکبیر اولیٰ فوت ہوئی اور پوری رکعت ہی نکل گئی؟ ایک آگے بڑھا، حضرت جی طالب علموں کے لیے ایک آدمی مدرسے کی 3 گندم کے بوری لے کے آیا، 3 گٹو لے کے آیا، 3 توڑے لے کے آیا، ادھر نماز کھڑی ہو گئی تھی، 1 گٹو اس نے اٹھایا، 1 بورا اس نے اٹھایا، 1 تھیلا میں نے اٹھایا، مدرسے میں رکھنے تک اللہ والے رکعت نکل گئی۔ ہر دہلوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا پتہ ہے ان گندم کے تھیلوں کا رنگ کیسا ہے؟ کہ جلدی کرو اٹھاؤ اور مدرسے سے باہر کچرے کے ڈھیر پہ پھینک کے آ جاؤ۔ ایک کھڑا ہوا اور کہنے لگا اللہ والے یہ حرام نہیں حلال ہے۔ فرمایا تمہارے سے زیادہ میں جانتا ہوں، لیکن اس بات کا ڈر ہے جو اناج کندھے پر آیا 1 رکعت چلی گئی، جو اناج پیٹ میں چلا گیا پتہ نہیں کتنی نمازیں چلی جائیں گی۔ دن رات کمائی ہو رہی ہے، کمائی کرنے والے نے کبھی نہیں پوچھا، اس نے عصر کی سنتوں کا تو پوچھ لیا، اس نے طلاق کے مسئلے کا پوچھ لیا، اس نے یہ نہیں پوچھا کہ جو میں گھر میں تھیلے بھر بھر کے فروٹ کے، تھیلے بھر بھر کے چاول آٹے کے لے کے آ رہا ہوں، مولی صاحب میری باغناڑی کے چوک میں چلے جانا، کوئی ٹھیلے والا، چلو آپ کا پسماندہ علاقہ ہے، لیکن ذریعہ معاش کھانے پینے کی روزمرہ کی چیزیں روزانہ ملتی ہیں۔ آپ میرے عزیزو کسی شہر سے چلے جاؤ، ٹھیلے کھڑے ہوں گے، دکاندار آواز لگا رہا ہوگا، یہ کنو ہے، یہ آم ہے، یہ امرود ہے، کوئی صبح کے وقت لینے کے لیے گئے، پہلی دکان والے نے کہا یہ 150 روپے کلو ہے، شام کو وہی دکان والا کہہ رہا ہے 150 کے 2 کلو لے جا۔ اللہ والا پوچھ رہا ہے اے ظالم دکان بدل گئی یا خریدار بدل گئے یا مال بدل گیا؟ جو سیب جو امرود صبح 150 روپے کلو مل رہے تھے، آج وہ 150 کے شام کو 2 کلو کیوں ملنے لگے؟ کہنے لگا حاجی صاحب اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، اللہ کا بڑا فضل ہو گیا، صبح صبح میں ایسی کمائی ہوئی، اب یہ سارا نفع کا مال پڑا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے آنے والے گراہک کا گلا تو نے الٹی چھری سے بھی کاٹا، سیدھی چھری سے بھی کاٹا، ٹھیلے کو یوں بند کر کے ترازو پہ جھٹکا مار کے تول دیا۔ اس نے کہا یار تول تو پورا کر، یوں ٹھیلا چھین لیا اور سامان چھین کے کہنے لگا لینا نے ورنہ اپنا چلتا ور۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ تو اپنی مجبوری کی وجہ سے چپ ہو گیا، تیرے کم تول کو اپنے گھر میں لے کے چلا گیا، وہ تو مجبور ہے، اللہ مجبور کوئی نہیں۔ خدا پاک کی قسم ہے تو نے جھٹکا دے کے جو کم تولا، قیامت کے دن یہی جھٹکا تیری پہاڑوں جتنی نیکیاں بہا کے لے جائے گا۔ پھر ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں۔ میں آپ سے کشمیر کی آزادی کی بات نہیں کر رہا، میں وہ بات کروں جو صبح جا کے سب نے کاروبار کرنا ہے۔ پھر ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں گے، ایک کہہ رہے 150 روپے کے کلو، دوسرے کہہ رہے 130 کے لے جاؤ، تیسرا کہہ رہے 120 کے لے جاؤ، کمپٹیشن چل رہا ہے، میرا پہلے بھی کہ اس کا بچ جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، آپ نے اپنے مرید کو ایک آنا دیا اور مٹی کا پیالہ دے دیا، فرمایا ایک آنا لے جا، یہ جامع مسجد کے چوک میں چلا جا، ایک آنے کی بریڑی والے سے دال لے آ۔ وہ چوک میں گیا، 3-4 دال کے ٹھیلے کھڑے تھے، کوئی آواز لگا رہا تھا ایک آنے کا 1 چمچہ، کوئی کہہ رہا تھا ایک آنے کے 2 چمچے، ایک کہنے لگا ایک آنے کے 3 چمچے۔ دل میں لالچ آئی، آج تو انگلیوں سے چاٹیں گے، آج تو چمچیوں سے دال کھائیں گے۔ اس دکان پہ گئے یا ایک آنے کے 3 چمچے دال کے ملے، لے کے برتن کے اندر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا جی دال پیالے کے کناروں تک بھری
پڑی ہے. آپ نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا. آپ نے فرمایا اللہ اکبر, دال سستی ہو گئی ہے. اس نے دھوکے سے دے دیا کہ نہیں. اللہ والے 3-4 ریڑیاں کھڑی تھی, ایک نے دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کہ میرا مال پہلے بک جائے, اس کا مال بعد میں بکے. ایک آنے کا 1 چمچہ کہنے لگا, دوسرا 1 آنے کے 2 چمچے کہنے لگا. میں اس کے پاس بھاگا جس نے 1 آنے کے 3 چمچے دیے. احمد بن حنبل منہ پر ہاتھ پھیر کے دسترخوان سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا یہ دال مسلمان کو نقصان پہنچا کے لائی گئی ہے, اسے کچرے کے ڈھیر میں ڈالا, یا جا عثمان بن مالک کو دکاندار کو واپس کر دے. امام احمد بن حنبل کے منہ میں نہیں جائے گی. وہ خادم ریڑی میں خادم پیالہ لے کر ڈال گا. اس ریڑی والے کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا میرا حضرت اسے قبول نہیں کرتا. وہ کرتا امام ہے, کہہ رہے مسلمان کو نقصان دے کے یہ دال لی گئی ہے, یا کچرے پہ ڈال دے یا اسے واپس کرا. وہ کہنے لگا اپنے امام کو مطمئن کر دے, نہ میرے نقصان کیا نہ میرا نقصان ہوا. وہ پھر احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا. حضرت کی وہ قسم اٹھا کے کہہ رہے میں نے اپنی مرضی سے دی, اور میں جتنی مرضی قسمیں اٹھاؤ میں نہیں کھاؤں گا. اللہ اکبر. حضرت پھر کیا کروں, پھینک دے گا بے اکرامی ہوگی, یا اس دال کو صدقہ کر دے. خادم دے خادم جامع مسجد کے دروازے پر مغرب کے وقت سے آواز لگانا شروع ہوا. احمد بن حنبل نے 1 آنا دیا. میں دال لینے کے لیے گیا, وہاں کمپٹیشن چل رہا تھا. 1 آنے کے 2 چمچے, 1 آنے کا 1 چمچہ. یہ تیسرا چمچہ دال کا جو لے کے آیا, احمد بن حنبل نے کہا 1 آنے کی اتنی دال لی آتی, مسلمان کو نقصان دے کے یہ دال لی گئی ہے. احمد بن حنبل کی طرف سے یہ دال مسلمانوں پر خیرات کی جاتی ہے. امیر ہو لے جاؤ, غریب ہو لے جاؤ. خادم کہنے لگا مغرب کی اذان کے وقت سے آواز لگانے لگا, مسجد کے دروازے پر مجھے فجر کا وقت ہو گیا. اس دال کو لینے والا کوئی فقیر بھی نہ آئے.